الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عن القرآن أرفع درجات حبيبه إلى فوق سدرة المنتهى الذي لا غاية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا ضد ند له ولا جزء عضو ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له ولا يتصور ولا يتصور والصلاة والسلام على سيدنا إمام القبلتين جد الحسنين محمد سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا إلى يوم الأكبر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے مل کے کہیے لٹ گیا جس نے
جان صرف سنن دی گل ہی نہیں، ذرا پڑھنا بھی پیندا نا، مل کے ذرا کہیے نا، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، اور آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، بعد از حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص میزبان گرامی المرتبت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد گولڑوی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا حافظ محمد عبد الباسط صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، ثنا خانان خوش الہان و خوش بیان، حفاظ کرام، میرے آقا حضور کے ذکر کی محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جمیع عاشقان مصطفیٰ، پردے میں بیٹھ کے میری آواز سننے والی میری عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل پاک میرے آقا حضور کے ذکر کی محفل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی حقیقت میں خدا کا ذکر ہے، اور اس پر عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں، بلکہ صاحب شفا امام ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام ہی ذکر اللہ ہے، ہمارے آقا کا نام ہی ذکر اللہ ہے، اور یاد رکھیے یہ ذکر مصدر ہے، مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور مصدر کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بکھیڑے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا، سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سادہ معنی بتاؤں گا۔ کبھی مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مصدر مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ آقا حضور کا نام ذکر اللہ ہے، مطلب ایک تو اس کا یہ ہے کہ آقا اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور اگر مصدر مبنی للمفعول ہو تو اب معنی بنے گا نبی وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، کائنات کا رب بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب ذات مصطفیٰ ہی ذکر اللہ ہے تو اب اس جھگڑے میں پڑنا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ نبی کا ذکر ہے، اس دونوں کے درمیان تفاوت کو لے کر آگے بڑھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلف سے زیادہ کچھ نہیں، یہ جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، رب اور اس کے محبوب کے درمیان وہ قربتیں، وہ محبتیں ہیں اور پیار کے وہ رشتے ہیں کہ اگر سارا دن کوئی نبی نبی کرتا رہے، اس کے نامۂ اعمال میں اللہ یہ نہیں لکھواتا کہ اس نے نبی نبی کیا ہے، وہاں یہی لکھا جاتا ہے اس نے مجھ کائنات کے رب کا ذکر کیا ہے۔ آقا حضور کا ذکر ہر طرح سے سنا ہے، چاہے ترنم میں کرو، چاہے تقریر کی صورت میں کرو، چاہے تحریر کی صورت میں کرو، چاہے نظم میں کرو، چاہے نثر میں کرو، اگر دل سے کرو گے رب کو بھی قبول ہے، اس کے محبوب کو بھی قبول ہے۔ آج احباب گرامی، آپ حضرات نے دیکھا کہ دو حفاظ کرام کی یہاں دستار بندی کی گئی، اور یہ ایک ظاہری، اس کو آپ اچھی رسم کہہ سکتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارے پاس تو ایک کپڑا تھا، ہم نے وہ لیا اور ان کے سر پہ دستار باندھ دی، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں دستار کا باندھنا یہ عزت کی علامت ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ ہمارے معاشرے میں یہ عزت کی علامت ہے۔ یہ تو ادھر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اصل دستار تو ان کی قیامت کو ہوگی۔ آج تو استاد گرامی کی دستار، یعنی ان کی عزت افزائی کی گئی نا، ان کے گلے میں بھی ہار اور ان کے گلے میں بھی ہار۔ قیامت کے دن استاد کی تو شان ہی چھوڑو نا، جن ماں باپ نے نا دلاسے دے دے کے لاڈ پیار کر کے پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجا تھا نا، قیامت کو میرا رب انہیں اتنا نوازے گا اور ایسی دستار کرے گا، سبحان اللہ کی آواز ہے نا، ایسی دستار ان کے سروں پہ ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر وہ تاج پہنایا جائے گا جس کے نور کے سامنے سورج اور چاند کا نور بھی ہے کم تر۔ تاہم گرامی المرتبت حاضرین، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرا عقیدہ، میرا مسلک اہل سنت ہے، اور میرے مسلک کی یہ مجبوری ہے کہ ہم سنیوں کے ہاں اگر مجلس 40ویں کی ہو، محفل اگر تیجے کی ہو، 40ویں کی ہو، سالانے کی ہو، ختم قرآن کا جلسہ ہو یا محرم الحرام کا، معراج النبی کا پروگرام ہو یا میلاد النبی کا، کوئی سی بھی تقریب اور محفل ہو، ہم سنیوں کو اس وقت تک چین اور مزہ ہی نہیں آتا جب تک حسنین کے نانا کا ٹوٹ کے ذکر سن نہ لے اور سنا۔ یہ ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی مجبوری ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ، میں تھوڑا وقت دوں گا اور اس کے ضمن میں کچھ چیزیں اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، آج حفاظ کرام، حافظ قرآن، ذہن حاضر ہے سب کا، حافظ قرآن، یہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں، دو ابھی ان سے پڑھ کے حافظ قرآن بنے، میرے خیال میں ادھر ادھر یہ کافی سارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں۔ حافظ کی جمع حفاظ ہے، تو کیا آپ محلے والوں کو، علاقے والوں کو یقین ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ اگر میں تھوڑی سی دیر لگاؤں تو آپ کہیں گے صاحب تراویح میں یہ ہمیں ہر سال قرآن سناتے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کی نظر ایک جملہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔
اب سوچئے کہ میں بھی انہیں کہتا ہوں حافظ قرآن، باہر بینر پہ بھی لکھا ہے حافظ قرآن، اور ہمارے سنیوں کے بھی حافظ قرآن اور دوسری ٹیم کے بھی حافظ قرآن، اور وہ بھی جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حافظ قرآن، حافظ کتاب رحمان، حافظ کتاب الہی، حافظ وحی الہی۔ مطلب یہ کہ کسی بندے کو حافظ کہنے میں نہ انہیں اختلاف ہے نہ ہمیں اختلاف ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں حافظ قرآن، ہم بھی کہتے ہیں حافظ قرآن، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے خیال میں نے ترنم میں نہیں پڑھا قرآن تو آپ پہ اثر بھی نہیں ہوا۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ خالق کی لا ریب کتاب اعلان کر کے کہتی ہے اس قرآن کو سینہ محمد پر اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس قرآن کے حافظ ہیں۔ تو قرآن کی زبان میں حافظ قرآن اللہ ہے۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو قرآن کی بولی میں، قرآن کی دلیل میں حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ۔ تو کبھی کسی سے پوچھ لیا کرو کہ اگر ہم کہہ دیں کہ نبی حاضر ناظر ہے، نبی نور ہے، نبی کمال والا ہے، نبی شریعت کا بانی ہے، نبی غیب جاننے والا ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، نبی مختار کل ہے، نبی نور ہے، تو اس پہ فوراً بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے صاحب شرک کے فتووں کی کہ غیب تو رب جانتا ہے، نبی کیوں کر؟ حاضر ناظر اللہ ہے، نبی کیوں کر؟ تو صاحب ان سے یہ بھی تو پوچھ لیا کیجئے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ حافظ قرآن اللہ ہے تو پھر مولوی کیوں کر؟ نہیں تھکے ہوئے یا تھکے ہوئے بولے اور مجھے مزہ نہیں آیا۔ جب حافظ قرآن خدا کی زبان میں، قرآن کی بولی میں اللہ ہے تو پھر یہ بھی حافظ قرآن، وہ بھی حافظ قرآن، یہ تو روز 4500 شرک ہوتے ہیں یار، ان کی طرف دھیان نہیں۔ لگتا ہے کہ یہاں شرک بدعت کا چکر نہیں ہے، یہاں اگر ٹکر ہے تو نبی کے عظمت سے ہے، نبی کے ذکر سے ہے، تمہیں نبی سے چڑ ہے، اگر تمہیں لفظوں میں کہیں گڑبڑ نظر آتی ہوتی، لفظوں میں تمہیں مغالطہ لگنا ہوتا تو تمہیں مولوی کے بارے میں بھی لگتا، پیر کے بارے میں بھی لگتا، حافظ کے بارے میں بھی لگتا۔ حیرت ہے امتی کے بارے میں مغالطہ نہ لگے اور نبی کے معاملے میں مغالطہ لگ جائے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے تو بڑی آسان سی دلیل ہے کہ حقیقی حافظ قرآن اللہ ہے۔ ہم اگر حافظ قرآن ہیں تو مجازی، کیونکہ حافظ قرآن کے سینے نے قرآن کے نور کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے، اس لیے یہ کیا ہو گئے؟ حافظ قرآن۔ اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں کوئی ایک حافظ بھی نہ ہوتا اگر میرے نبی کا محتر محمد پیارا سینہ نہ ہوتا۔ اگر میرے کریم نبی کا سینہ نہ ہوتا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جلال کو دو ٹوک بیان کیا ہے۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ایک قرآن کا لفظ بھی پہاڑ پہ ڈال دیتے نا، پہاڑ تباہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، جلال قرآن کلام الہی سے پھٹ جاتا پہاڑ۔ اور دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے اس قرآن کو تیرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے بھائی، میری طرف دیکھیں، چھوڑ دیں یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے، میں عرصے سے جیل میں آ رہا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ پسند نہیں ہے، آپ اٹھیے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے کوئی بات نہیں، ہاں جی ناراض نہیں ہونے، میرا مزاج نہیں ہے، پیچھے پیچھے آ سامنے آپ پھر اتھی بیٹھے پیچھے آ جائے تو وہ ادھر پیچھے، میں اس چیز کو بالکل بھی لائک نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے پیسے سٹے پھر اگے ان گننے والی کمپنی لگ گئی، پھر تم 10 دینا، تم 100 دینا، تم 50 دینا، کیا ہے کیا؟ میں نے بارہا آپ احباب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اگر کسی نے دینا ہے اپنے جذبے میں محبت میں اٹھ کے دے دو، اس کو پھر یوں ہے کہ کر کے 5 کر کے پھینکنا، پھر چینج لینا، وہ بندے ہو خدا دے ہو تو سانے جے رب دی واسطے دینے تے رب نو پتہ ہے کہ تو کنے دا نوٹ سٹے تے جی بندیاں نو دس کے جی ویڈیو بنانی ہے تے پھر سونا تینوں فائدہ کوئی نہیں، مجھے پیسے ضائع مت کر، بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اپنے ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ جب کبھی ویڈیو لگے وہ دیکھیں مولوی تے کنے سٹے سستے، نعت خان تے کنے سٹے سستے۔ اس حوالے سے میرے دوستوں ہم کب تک جہالت میں گزریں گے؟ کب تک جہالت میں ہم لوگ؟ کب ہوگی ہماری اصلاح؟ قوم کی کب اصلاح ہوگا؟ ہم ٹپیکلی چل رہے ہیں، ٹپیکلی ایک روایتی سٹائل ہمارا جا رہا ہے، اس لیے ناراض نہیں ہونا، اور اگر سچی بات پہ کوئی ہو گیا تو میں اتنا کبھی محسوس بھی نہیں کرتا، بے فکر رہیے۔ اب جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب یہ قرآن ہم نے تیرے مقدس سینے پہ نازل کیا ہے۔ پہاڑ پہ ڈالتے تو پہاڑ تباہ ہو جاتا، لیکن تیرے سینے پہ ڈالا ہے۔ میرے سیدی فرمایا کرتے ہیں بیٹا دراصل اللہ نے ڈائریکٹ قرآن پہ نازل نہیں کیا، حبیب کے سینے پہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو اللہ نے پہاڑ پہ نازل نہیں کیا، پہاڑ پہ نازل نہیں کیا اللہ نے قرآن کو، حبیب کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو جلال ہی جلال تھا، حبیب کے سینے پہ نازل کیا کیوں؟ کہا میرے یار ادھر میرے کلام کا جلال ہے، ادھر تیرے سینے کا جمال ہے۔ یہ جلال و جمال ملیں گے نا، ان گنہگاروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور میں اکثر یہ ضرور یہ میسج دیا کرتا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کے سینے کے جمال کی برکتیں ہیں، میرے آقا کے سینے کے جمال کا صدقہ ہے کہ آج جسے انگلش پڑھنی نہیں آتی وہ قرآن کا حافظ بن کے مصلے پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ آج سکول والے جسے ریجیکٹ کر کے مدرسہ سکول سے نکالتے ہیں، ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا سکول میں، بولے اس کو قرآن پڑھانے کے لیے ڈال دو مدرسے میں۔ واہ میرے رب کے قرآن، تیری کتنی لجپالیاں ہے، جسے سکول نے ریجیکٹ کر کے بھیجا تھا تو نے اسے سلیکٹ کر کے عام جگہ نہیں رکھا، اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ جہلم شہر کی اس محفل ذکر محمدی میں تشریف لانے والے لوگوں، آپ کے محلے میں روزانہ کوئی پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے، کوئی ایل ایل بی کر کے آتا ہے، کوئی بی اے کوئی ایم اے کی ڈگری اور سند لے کے آتا ہے، کبھی اس کی ہارپوشیوں کی بھی دیکھی ہے؟ کبھی اسے بھی دولہا بنتے دیکھا ہے؟ کبھی اس کے گلے میں بھی پھول کے ہار ڈلتے دیکھے ہیں؟ نہیں نا، تو یہ میرا رب دکھا رہا ہے اگر قرآن کے صدقے ادھر اتنی عزت دوں گا، سمجھ لے ادھر کتنی عزت ملے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سطحیت کا شکار ہیں، ہم مجاز کے شکار ہیں، ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم آج بھی اس راستے کو چن رہے ہیں جو شیطانی راستہ ہے، جو دنیاوی راستہ ہے، جو سطحی اور عارضی راستہ ہے۔
اور یہ قرآن اگر اس کا نور کائنات میں پھیل رہا ہے تو یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کے سینے کا ہے. یعنی پلٹ کے اگر پھر پیچھے مڑ کے دیکھو نا، نمازی کی نماز حضور کی محتاج ہے. یار میں نے کہا نا کہ میں سنی ہوں اور میرا مجبوری ہے کہ میں نے شان رسالت آپ کو بیان. نمازی کی نماز رسول کی محتاج، حاجی کا حج رسول کا محتاج، غنی کی زکات رسول کی محتاج، مجاہد کا جہاد رسول کا محتاج، اور حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کا اترنا میرے نبی کا محتاج. وجہ یہ ہے کہ رب نے 30 پارے قرآن کی اتارے، 500 سے زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے پر نماز سکھائی نہیں. جی گنگی کمپنی میرے سامنے آ کے بہ گئی، میری بدقسمتی نہ خدا دا واسطہ نے قرآن دے صدقے ذرا زبان نہ چو بول ہی چھٹو یار. یہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں ذوق اجتماع کے ذوق پر میں بولتا ہوں تو پھر بسم اللہ. میں عرض یہ کرنے لگا ہوں قرآن کے 30 پارے ہیں. الحمدللہ والناس پورے قرآن کو کھولو. واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حکم تو ملیں گے پر نماز نہیں ملے گی، ٹائم نہیں ملیں گے کہ اتنے سے اتنے تک پڑھ، رکعتیں نہیں ملیں گی کہ فجر کی 2 4 6 8 10 کتنی پڑھ. طریقہ نہیں ملے گا منہ میرے طرف قبلہ کہ اللہ اکبر نہیں. عجیب بات ہے، کبھی اس دماغ میں سے کوئی یہ چیز لے کے تو آئے اور رب سے ہم کلام کو ہو خیال میں ربا 500 جگہ آرڈر تو دے دیا، پڑھو پڑھا تو صحیح، نماز سکھا تو صحیح، سبق آ جائے، طریقہ آ جائے، رفع یدین کدھر کرنا ہے، کدھر چھوڑنا ہے، ہاتھ کدھر باندھتے ہیں، کدھر چھوڑنے ہیں. یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے. اللہ کریم تو قرآن میں بتاتا. ہائے ہائے کہا یہی تو تیرے ذہن میں ڈلوانا چاہتا ہوں، یہی تو تجھے بتلانا چاہتا ہوں. عبادت میری ہے پر بیچ میں نے نبی کو رکھا ہے. کیا مطلب میرے مولا؟ فرمایا میرے رسول کو دیکھ، وہ جیسے کرتا جائے تو بھی کرتا جا، جیسے وہ کہے گا میں کہوں گا یہی میری عبادت ہے. یہی میرے دوستوں کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ عبادت خدا کی ہے پر محتاجی مصطفیٰ کی ہے. حج کریں مالک، حج کرو اللہ کرے کیسے؟ ایک 2 جگہ بتا دی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اتھو مڑو جتھو لوگ مڑتے ہیں. وہ اللہ جی کتھوں؟ 2 4 چیزیں بتائیں، ایسے کرو آگے بتائیں نہیں تفصیل. یا اللہ تفصیل کہا ہے نا میرا محبوب میرے قرآن کی تفصیل. سامت قرآن تو تم روز سنتے ہو، کتاب میں لکھا ہے، بولتے قرآن کو بھی دیکھو نا. یہ کبھی زہرا کے گھر میں ہے، کبھی علی کے گھر میں ہے، کبھی خدیجہ کے بستر پہ ہے، کبھی عائشہ کے گھر میں ہے، کبھی مکے میں ہے، کبھی مدینے میں ہے. اور سنو اس قرآن کی عظمتیں یہ ہیں، قرآن سامت کا پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے اور اس قرآن ناطق کا دیکھنے والا وہ چھوٹے سے درجے پہ نہیں رہتا، صحابی بن جاتا ہے. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. پیار سے ذرا آواز آئے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہو کر اگر ڈائریکٹ ہونا چاہیں ہو ہی نہیں سکتے.
پیار سے یار ایسے نہیں بولنا۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو سبق یہی پڑھا ہے مدرسہ شریف کے اندر کہ ڈائریکٹ ہو جائے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے نا؟ میں نے کہا کہ بالکل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ آسان سا طریقہ ہے کہ اپنی ٹیم چینج کر لو۔ بھائی توجہ ہے؟ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے کھیلنا تھا انڈیا میں، انہوں نے کہا ہم کھیلیں گے، وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ گورنمنٹ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقے ہے، قومی ٹیم سے آؤٹ ہو جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ کہ قوم سے آؤٹ ہو جاؤ تو بالکل کھیلو جا کے جس کے مسا مرضی کھیلو۔ بولا کوئی طریقہ ہے ڈائریکٹ ہونے کا؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا ٹیم چینج کر لو۔ اچھا وہ کون سی؟ میں نے کہا صدیق کی ٹیم کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کی ٹیم میں چلے جاؤ۔ موجیں ہی موجیں، موجیں ہی موجیں سنیا۔ پھر دل کرے تو ڈائریکٹ کے چوکے لگاؤ اور دل کرے تو چھکے لگاؤ، دل کرے تو صرف جناب ہر حوالے سے نبی کو کراس مار کے چلے جاؤ۔ چونکہ ٹیم جو چینج ہو گئی، یہ ماٹپ جو چینج ہو گیا ہے۔ لیکن اگر خود کو صدیقی بھی کہو، فاروقی بھی کہو، عثمانی بھی کہو، حیدری بھی کہو، خود کو حسینی بھی کہو، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین، فاروق، عثمان، حیدر اور صدیق کے آقا کو کراس مار کے آگے نکل سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ قرآن، اس کی کئی تشریحیں ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جس شخص نے قرآن کو جس نظر سے دیکھا اس نے کہا قرآن یہی ہے۔ اگزامپل، مجاہد سے پوچھو قرآن کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ نصاب جہاد ہے۔ مفتی سے پوچھو قرآن کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ دستور شریعت ہے۔ اگر کسی محقق قانون دان سے پوچھو یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو پورے کا پورا دستور حیات ہے۔ الغرض قرآن کو جس رنگ میں، جس قوم نے جس حوالے سے دیکھا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر قرآن کو کوئی عاشق پڑھے، چونکہ یہ سنیوں کی منش کی بات ہوئی ہے نا یار، قرآن کو جب کوئی عاشق پڑھے اس سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو محب اور محبوب کے درمیان پیار پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ اچھا ایسے یاری کوئی محبت ہے؟ اور ایک دن ایک صاحب کو کہنے لگے کہ یہ تو محبت کا لیٹر ہے جو وہ لکھتا رہا یہ پڑھتا رہا۔ اور جبریل درمیان میں ڈاکیا بن کر، میں شاید ایک لفظ چلیں گے چھوٹا لفظ ہے، میں یوں کہتا ہوں، جبریل درمیان میں رابطہ بن کر ادھر کی لاتا رہا، ادھر آ کے سناتا رہا۔ اور کچھ باتیں وہ تھیں کہ جو دونوں چاہتے تھے کہ اوروں کو بھی پتا چل جائیں کہ محبوب و محب میں کیا چل رہا ہے، اور کچھ باتیں وہ تھیں جو وہ بھی چاہ رہا تھا بس مجھے پتا چلے، اور یہ بھی چاہ رہا تھا بس مجھے پتا چلے۔ لہذا لانے والا جب لاتا ہے آ کر کہتا ہے کاف کاف ہا یا عین صاد، یہ ادھر بھیجنے والا کہتا ہے جبریل جا کے یار کو بتا دے کاف ہا یا عین صاد۔ جبریل کہتے ہیں مالک میں سمجھا نہیں۔ کہا جبریل تیرا کام ہے جا کے بتا دینا۔ جبریل آ کر کہتا ہے کاف، آقا فرماتے ہیں علم تو ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را ہا میم تا یاسین۔ وہ پڑھتا جاتا ہے، آقا کہتے جاتے ہیں، آقا فرماتے جاتے ہیں علم تو عرف تو آقا میں نہیں سمجھا، آپ کیسے سمجھے؟ جواب آیا جبریل تو بیچ میں کدھر آ گیا؟ یہ محبوب کی بات محب جانے، محب کی بات محبوب جانے۔ میرے دوستو قرآن جس رنگ میں دیکھو
मुजाहिदों से पूछो तो यकीन करो मुजाहिद पूरा साल कुरान पढ़ते रहते हैं, और आशिकों से पूछो तो आशिकों के लिए भी मशलेरा कुरान है। क्यों? वो कहते हैं मोहब्बत का रंग ये है, कभी महबूब का जिक्र हो, कभी महबूब की गलियों का जिक्र हो, कभी महबूब के चेहरे का जिक्र हो, कभी महबूब की आंखों का जिक्र हो, कभी महबूब की जुल्फों का जिक्र हो, कभी महबूब के तकल्लुम का जिक्र हो, कभी महबूब के तबस्सुम का जिक्र हो, कभी महबूब के घर का जिक्र हो, कभी महबूब के माल का जिक्र हो, कभी महबूब की याल का जिक्र हो, कभी महबूब के यारों का जिक्र हो, कभी महबूब की बातें हो, कभी महबूब की गलियों की बातें हो, कभी महबूब का तकल्लुम तबस्सुम हो, कभी महबूब का खाना उठना बैठना चलना हो, कभी महबूब के लवा रुखसार की बात हो, कभी महबूब के कौलो किरदार की बात हो। और यही तो इश्क है, यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है। हाँ, अब कुरान को पढ़ तो फिर कहीं आता है लाम रुका महबूब तेरी उम्र की कसम है, कहीं आता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा महबूब मुझे कसम तेरे सुबह की तरह चमकते हुए मुखड़े। बाबा जिस रंग में देखो, कहीं तो रब फरमाते मेरे महबूब वरमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये तेरे हाथ नहीं चले मेरा सोना, ये तो मेरे हाथ चले मेरा। कहीं मेरा मालिक फरमाता है मा आता कुमुर रसूलो, मैं आ गया उन्वान पे, कहीं थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन पहुंच तो आया ना। और बड़ा मुश्किल होता है मुझ जैसे आदमी के लिए कि गुफ्तगू मोहब्बत की शुरू कर दे और फिर पलट के आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आ गया हूं, बस अल्लाह का करम है, मैं पहुंच आया हूं अपने उन्वान की तरफ। कहीं तो मेरा रब फरमाता है सुन लो मेरे महबूब की गलियां कितनी सोनी हैं, और कसमें इरशाद फरमा फरमा के ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कहीं बाबा पूरे का पूरा मिजान, पूरे का पूरा निसाब इश्क, निसाब मोहब्बत कुरान में मौजूद है। और वहीं पे वो मेरा मालिक अपने महबूब की अज़मतें दुनिया वालों को बता के कहता है कहीं मेरे महबूब को देख के आंखें दो समझ के अपने जैसा ना समझ लेना। नहीं यार, नहीं समझे आप लोग, अफसोस ये है। कहीं तू अपनी, तेरी आंखें तो हैं, तेरे हाथ तो हैं, तेरे पांव तो हैं, तेरी जुबान है, तेरी नाक है, तेरे दांत हैं, तेरा तकल्लुम है, तेरा बोलना है, तेरा तबस्सुम है। कहीं तू अपने आप को देख के ना मेरे महबूब को अपने जैसा ना समझना। मेरे महबूब की आंखें तो दो हैं पर तेरी आंखें भी दो, इसकी भी दो हैं पर फर्क है। तू देखता है दिन के उजाले में, मेरा महबूब जैसे दिन के उजाले में देखता है वैसे रात की तारीकी में देख लेता है। तेरी निगाहें देखती हैं तो फकत करीब करीब देखती हैं, दूर के लिए इन्हें किसी टेलीस्कोप की जरूरत होती है, दूरबीन की जरूरत होती है। लेकिन मेरा महबूब वो है कि जैसे करीब देखता है वैसे बईद देखता है, जैसे अपने पहलू में देखता है वैसे अर्श मुअल्ला पे देखता है, जैसे अपने घर के अंदर देखता है वैसे आसमानों पर देखता है। हाथ तो तेरे भी दो हैं, मेरे महबूब के भी दो हैं, लेकिन इन हाथों में ताकत इतनी है, ये हाथ चाहे इशारा करके इधर का निजाम उधर रख दे, उधर का निजाम इतनी ताकत है इन हाथों में कि इनका एक इशारा हो जाए पूरे का पूरा निजाम पलट पलट के रख दिया जाए। लिहाजा यही बस जहन में रख, कोई मिसल नहीं ढोलन। देखिए जी, अपने आस्थाने का जिक्र होया ते गोलड़वी साहब किंज बोले जी। तो मैं भी जरा ज़ौक़ का इज़हार करता हूँ, मिल के जरा कह दीजिए कोई मिसाल नहीं ढोलन दी, कोई मिसाल नहीं ढोलन दी, बोलो बोलो कोई मिसाल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं बोलन दी, थे जा नहीं प्यार से आवाज आए चुप कर मेरे लिए थे
قوت اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یاد رکھو میرے نبی کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے, اس کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میرا نبی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی جو کچھ بھی تمہیں دے دے, آنکھیں بند کر کے نظریں جھکا کر چپ کر کے لے لو. جس سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. میرا رسول بولتا قرآن ہے, میرا نبی بولتا قرآن ہے, لہذا یہ جو کچھ تمہیں دے دے چپ کر کے لے لو. یہاں یہ کیوں کیا والا چکر ہی نہیں ہے, کیونکہ تیری عقل کی پرواز وہاں تک ہے ہی نہیں جہاں تک حقیقت محمدیہ کی پہنچ ہے. جہاں تک مصطفیٰ کی عظمتوں کے پھریرے اڑ رہے ہیں وہاں تک تیری عقل کا پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا. تیری محدود سی عقل تو یہ دنیا کے 2 جمع 4 جمع 10 جمع 20 کے ان حسابوں کو حل نہیں کر سکتی. یہاں ان کے گنجلک حسابوں کے چکر میں تیرا دن سارا گزر جاتا ہے. تیرے کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں. پوری 20 30 بندوں کی ٹیمیں لگ کے پورا سال گزار کے کچھ تھوڑا سا بجٹ بنا دیتی ہیں جو اتنے ارب اتنے خرب کا ہے. اور تیرے دماغ میں تو یہ نہیں آتا کہ تو یہ تھوڑے سے حساب کو سامنے لے کے آئے. اور میرے حبیب کی شان کو کیسے جان سکتا ہے تو کہ جسے میں نے یہ کہہ دیا ہو انا اعطیناک الکوثر. آج میرے دوستو علم کی اگر بات ہو, کیا بولا, علم کی بات ہو تو کسی بھی شخص کے علم جاننے سے پہلے اس کے استاد پہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں کتنے پڑھے ہو سمجھ لو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اگر کسی بڑی بھاری بھرکم شخصیت کا نام آ جائے نا کہ میرا استاد فلاں ہے, مثلا مجھ سے دنیا پوچھتی ہے کہاں سے پڑھا ہے, سنے میں کہتا ہوں سید حسین الدین شاہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں. عالم اسلام کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جس پہ علم بھی ناز کرتا ہے, جس پہ میں کہتا ہوں تقوی بھی ناز کرتا ہے. تو علم کا اگر کسی کا اندازہ لگانا ہو نا تو کیا بولا, دوسرے نمبر پہ پوچھا جاتا ہے یہ سکول کون سا ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مدرسہ کون سا ہے, درسگاہ کون سی ہے. چونکہ درسگاہ کا بھی اس میں کافی عمل دخل ہوتا ہے. اور اگر کسی بڑی درسگاہ کا نام آ جائے, اچھا 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی, استاد بھی تگڑا ہے درسگاہ بھی تگڑی ہے. تیسرے نمبر پہ چیز پوچھی جاتی ہے ہاں یار پڑھا کیا ہے, سبحان اللہ, نصاب کیا ہے. اگر نام ہو کسی سکول کا آکسفورڈ پبلک سکول اور نصاب ہو ٹاٹ والے سکول کا, ہاں تو کہتے ہیں ایسے نام ہی میں کام گڑ رہا ہے. چرا چھوڑ, استاد لائے تو صحیح پر جب نصاب ہی نکما سا ہے بچے کو کیا پڑھا جائے, چھوڑ اسے کچھ نہیں آتا. اور جب استاد بھی ٹائٹ ہو, سبحان اللہ, درسگاہ بھی عظیم ہو اور نصاب بھی بے مثال ہو, تو بندہ اس اگر عقل والا ہو نا وہ کہتے ہیں یار میں اور کیا اس سے پوچھوں, جب استاد اس کا اتنا عظیم, نصاب اتنا عظیم, درسگاہ اتنی عظیم ہے, سبحان اللہ. اس کے علم میں کیا شک کیا جا سکتا ہے. آج دنیا میرے رسول کے علم کو ترازو رکھ کے تولتی ہے. کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے, کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے, ترازو رکھ کے تولتے ہیں. اور پگلے کبھی میرے رسول کی تعلیم کے ماخذ تو دیکھ لیا کر, کبھی میرے آقا کا جو تعلیم کا ذریعہ اسے تو دیکھ لیا کر. میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر طالب علم بڑا لائق ہو
استاد میں گڑبڑ ہو وہ طالب علم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ استاد جو نالائق ہے، استاد بھی لائق ہو، طالب علم بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہو، ہوشیار ہو، اور اگر نصاب کمزور ہے تب بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اور اگر استاد لائق بھی ہے، شاگرد بھی بڑا تیز ہے، نصاب بھی بڑا ٹائٹ ہے، لیکن اگر استاد کے پڑھانے کی چج نہیں ہے، وہ غصہ ہے، ہر وقت کھا جانے والی نظریں رکھا ہوا ہے، پیار محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بچہ ڈر کے مارے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میرے رسول کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو انہی چیزوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہ رسول نے پڑھا کس سے ہے، رسول نے پڑھا کس سے ہے، رسول نے پڑھا کیا ہے، رسول نے پڑھا کیسے ہے؟ میرے نبی نے جواب نہیں دیا۔ قرآن چونکہ مزاج محمد، قرآن نصاب عشق ہے، کہا محبوب کیوں بتائے، میں بتاؤں گا نا۔ مالک ارض و سما، تیرے محبوب کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ جواب آیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ شاگرد ہے محمد جیسا بے مثال، الرحمن استاد ہے کائنات کا رب، محمد کی شاگردی میں کوئی شک نہیں، محمد کی اطاعت میں کوئی شک نہیں، محمد کی لائقیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر شک کرے کوئی تو بندے کا پتر ہی نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سن، دنیا میں عقل کے اللہ تعالیٰ نے 100 پارٹس کیے، 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے الگ سے کر کے رکھ دیے، ایک حصہ الگ سے، اس ایک حصے کو ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا۔ ڈاکٹر قدیر کی عقل، ارسطو کی عقل، سقراط کی عقل، بقراط کی عقل، افلاطون کی عقل، ولیوں کی عقل، نبیوں کی عقل، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ اپنے یار کو عطا کیا ہے، ایک میں سے۔ ہاں، اور جو باقی ٹوٹل کے ٹوٹل 99 حصے تھے نا، وہ الگ سے اٹھا کے پورے اپنے محبوب محمد کو عطا کر دیا ہے۔ جب شاگرد کی عقل کی انتہا اتنی ہے، جب شاگرد کی دماغ کی وسعت اتنی ہے، اب آپ استاد کو دیکھتے ہیں، کون ہے؟ کہا رحمان۔ یا اللہ پڑھایا کیا تو نے؟ شاگرد محمد عربی، تو کائنات کا رب، استاد پڑھایا کیا؟ اور میں علم القرآن، نصاب میرا قرآن ہے۔ نہ استاد میں کوئی شک، نہ شاگرد میں کوئی شک، نہ نصاب میں کوئی شک۔ اب ایک اور ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ شاید چونکہ رب جبار و قہار بھی ہے کہ یہاں پر جبر کیا ہو، جہاں پر قہر کا انداز رکھا ہو، رب نے وہ شک بھی دور کر دیا۔ اور میں الرحمن، اور میں نے رحمت کی لوریاں دے دے کے پڑھایا ہے، مار مار کے نہیں پڑھایا۔ تو جب سارے کا سارا قرآن، جس میں لوح قلم سب کے علم اس میں موجود ہیں، وہ سارے رب نے پڑھائے، نبی نے پڑھے۔ اب تم خود ہی سوچو یار، ملا کی عقل کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ملا کی عقل ہی کتنی کہ میرے رسول کے اس علم کا احاطہ کرتا پھرے کہ نبی کے پاس کیا ہے اور نبی کے پاس کیا نہیں ہے۔ بس مصطفیٰ نے اجمالاً بتا دیا، لوگوں علم تو علم الاولین والآخرین، اور اولین کا علم بھی میرے سینے میں ہے، آخرین کا علم بھی میرے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اولین کا علم بھی میرے سینے میں ہے، آخرین کا علم بھی میرے سینے میں ہے۔ تو وہ طاقتوں والی ذات، وہ عظمتوں والی ذات، وہ شان والی ذات میرا نبی، میرا اللہ ان کا سٹیٹس بیان کر کے کہتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان اللہ۔ میرا رسول جو کچھ تمہیں دے دے لے لو۔ سبحان اللہ۔ اور جس سے روکے رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ شک نہیں کرنا کہ کیوں روکا ہے، کیونکہ اس کے دینے میں بھی بھلا ہے، اس کے روکنے میں بھی بھلا ہے۔ اور آپ کو ایک مزاج بتا دوں، اچانک یہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک روایت آ گئی ہے، آپ بھی سن لیں۔
میں نے پہلے کہا شک وہی کر سکتا ہے جو ٹیم چینج کر لے. سبحان اللہ. آئیے اسی ٹیم کے ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ نبی کی عطا میں، نبی کے منع کرنے میں کوئی مومن، کوئی حضور کا غلام شک نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں تک نبی کی نگاہ کی پرواز ہے وہاں تک تیری میری پرواز نہیں ہے. حضور اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں. ایک وادی میں پہنچے تو کیا چشمے پھوٹ رہے ہیں؟ ذہن آتا رہے میرے کریم نبی جس گھڑی آپ پہنچے اس وادی کے اندر کیا چشمے ہیں، کیا پانی ہے. میرے آقا نے وادی میں کھڑے ہو کر فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی بندہ یہاں سے پانی کا چلو بھی نہیں بھرے گا. خبردار کوئی آدمی یہاں سے پانی نہیں اٹھائے گا. چونکہ جو ٹیم تھی نا صدیق والی، سبحان اللہ. صدیق اکبر والی ٹیم تو سمجھ گئی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. جو رسول نے دینا ہے وہ لے لینا ہے، جس سے روکنا ہے اس سے رک جانا ہے. پر کمپنی دوسری بھی ساتھ تھی. اور ہمارے کچھ سادے لوگ صرف نمازوں سے چکر کھا جاتے ہیں، صرف پگڑی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، صرف اللہ الحمدللہ اس طرح کے جملوں سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہائے ہائے اتنی سونی داڑھی، اتنی سونی پگڑی، اتنی میٹھی میٹھی باتیں، تو یہ بھی بندہ غلط ہو سکتا ہے. اور خدا کے بندے تو کیا سنتا رہتا ہے علماء سے؟ اور جب نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے خبیث ہو سکتے ہیں تو ارشد گولڑوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ لہذا یہ صرف پگڑی اور داڑھی اور اس کو دیکھ کے امپریس نہ ہو جایا کرو. ٹیم چیک کرنی ہو تو وہاں پہچان کا ذریعہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کیا ہے میرے آقا کی بات بتا رہا تھا کہ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو میرے آقا نے روکا اٹھا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ پانی نہیں تھا کسی کے پاس. سب کے ذہن میں تھا یہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی بھریں گے اوکے، لیکن آقا نے رک گئے. صحابہ نے دیکھا ہی نہیں پانی کی طرف. سبحان اللہ. کیونکہ جنہیں ساقی کوثر پہ بھروسہ ہو یہ چشموں پہ نہیں نظر رکھتے ہیں. گزر گئے غلامان محمد. پر جو کمپنی تھی نا دوسری، وہ آگے جا بھی رہے ہیں اور پیچھے پیچھے مڑ گئے. توجہ ہے نا؟ وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے بھی ہیں کہ پانی یار رہ گیا اندر سے، لیکن بولتے نہیں ہیں کیونکہ عمر کی تلوار تو ہر وقت ننگی ہوتی ہے نا. اس لیے صرف سرکار کی مٹھی مٹھی گولیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو سنت فاروقی پر عمل کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ سرکار آیا کرو، میٹھی میٹھی سنایا کرو، دوڑے دوڑے لگایا کرو، سریں سریں سنایا کرو اور چلے جایا کرو، ہمارا رانجہ خوش، ہمارا طبیعت خوش. اور اگر کسی نے ذرا سا تھوڑا سا جو ہے نا کاپا کوپا کر دیا نا تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو کیا ہے. ارے بابا یہ بھی میرے مولا فاروق اعظم کی سنت ہے. طبیعتوں میں اکتاہٹ مت لاؤ، کیونکہ اگر خوف نہیں ہوگا نا تو منافقوں کی چالوں سے تم بچ نہیں سکتے. خیر بات کر رہا تھا کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں. حیرت کی بات یہ کہ آگے پورا صحرا ہے. کیا ہے؟ صحرا. آگے پورا صحرا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں. سب کے پاس سے پانی ختم ہو گیا.
اب منافقوں کی بولتی کھل گئی، انہوں نے بولنا شروع کر دیا، انہوں نے زہر آلود جملے بولنے شروع کر دی ہے، اور اکتاہٹ کا اظہار، میرے نبی کی عظمت کا انکار شروع ہو گیا، آپس میں ان کی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ لو جی اتنے سونے سونے چشمے تھے، نبی کریم نے منع کیوں کر دیا؟ اے کاش پانی بھر کے لے آتے۔ اے سجنوں، اے بولیاں ماری جا رہے ہیں، کی کری جا رہے ہیں؟ اے بولیاں ماری، سمجھتے نا بولیاں مارنا، اے بولیاں صحابہ نو سنا سنا کے بولیاں مار رہے ہیں، اور یار چنگا پالا پانی سی تے ہونے تے بھوکے تیرے آئے پہ مرو۔ لیکن صحابہ جو ہے نا، حضرت عمر جیسے صحابی جو ہے نا، وہ جیسے ہی جا کے قیام گاہ پہ سرکار پہنچے نا تو حضرت عمر بھی پہنچ گئے، آقا جی انہوں نے تے ساڑی، انہوں نے تے سرکار ساڑی جناب والا ٹکر جا کے اوہ گلہ کتنے نے آقا حضور، اے ذرا پانی کوئی نہیں حضور، پانی ہونا چاہیے۔ پورے راستے پر صحرا کے اندر منافقوں کی اپنی باتیں جاری رہی کہ لو جی اچھا بلا پانی تھا، پانی نہیں لینے دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیسے ہی پہنچے قیام گاہ پر، وہاں پر پڑا ہوا، صحابہ نے عرض کیا کہ قریب اب سب سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب یہ دیکھا، نبی اکرم کے ہاتھ اٹھے، نہ جانے کدھر سے بادل آیا، اس نے چھم چھما چھم برسنا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پانی برس رہا ہے، آقا نے فرمایا صحابہ پانی جمع کر لو، پینے کے لیے بھی، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی، ضرورت کا سارا پانی جمع ہو گیا۔ اب معاملہ الٹ، پہلے وہ باتیں کر رہے تھے، اب انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اگر گال ادھر چسنل نہ کرو نہ تو مزہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تو وہ بولیاں ماری جا رہے سن، اور پہلے تو وہ بولیاں مار رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ چنگا پلا پانی سی لین نہیں دیتا، تے ہن صحابیاں نے شروع کیتا پانی ملیا کہ کوئی توجہ ہے نا۔ اب ان کی باری تھی نا، اب انہوں نے اپنا سرکار اپنا سسٹم شروع کر دیا، اب انہوں نے کہنا شروع کہ کوئی اچھا ہونا چوک ایک اتھو بول رہے، واہ میرے نبی کڑیاں کیا شانہ نے کیمیں پانی برسایا جائے۔ میں بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، مزہ نہ میری تقریر کا اگر یہی جملہ آپ لے کے چلے گئے۔ ایک ادھر سے بول کے کہتے واہ جی میں ساڑھیا نبی سرکاراں دی شانہ ہی بڑی ہیں، تک کو کیمیں اشارہ کیتا تے پانی ٹھم 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 بانا نہ جائے۔ ایک ادھر سے کہہ رہا ہے خوش، صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، اور دیکھو جی سرکار کیمیں پانی چھٹے تلے۔ اور انہاں کو گل تے کچھ نہیں بن رہی سی تے تکڑا ذرا آکھن کے لگے اللہ نے بسایا اے ہونی تے میں گل دسن لگا۔ اب جب منافقوں نے دیکھا
کہ غلامان محمد کے پاس آ گیا ہے آئٹم، وہ ادھر سے بھی گولی مار رہے ہیں ادھر سے بھی مار رہے ہیں، واہ ساڑھے نبی کی شانہ تک تو ایک ادھر سے کہہ رہے واہ سرکار توڑ گیا شانہ صلی اللہ، سمجھ آ رہی ہے کہ ہر صحابی اپنی اپنی طرح، چونکہ پیچھے گلاں کافی سنیاں سی نا انہوں نے، ایک کنا نال ہو کے ملیا پانی کہ کوئی نہیں ملیا، جب توجہ کرنا، میں جو خاص میسج دینا چاہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو روکا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو کہنے لگے اس میں محمد کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ نے دیا۔ ایمان سے بتاؤ کہ کیا صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے نہیں دیا؟ نہیں نا۔ لیکن اب دیکھو یہ حضور کے کمال کے بارے میں کہہ تو کچھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کمال محمد کو خدا کی ٹکر میں لے کے آ گئے۔ وہ تو اپنی خواصت کر گئے پر قیامت تک اپنا کھرا چھوڑ گئے۔ نہیں سمجھے وہ کھرا، اور چور جدوں جاوے تے پیچھے کھرا رہ جاندہ ہے، کھرا تو اپنا چھوڑ گئے نا۔ صبح قیامت تک انہوں نے اپنی پہچان چھوڑ دی کہ ایک ٹیم ہے صدیق والی، ایک ٹیم ہے عبداللہ بن ابی والی۔ صدیق والی ٹیم جب شان رسالت کو سنتی ہے تو واہ واہ کرتی ہے، شان رسالت میں آپ کو سنتی ہے تو کہتی ہے نبی نے ایسے کیا، نبی نے ایسے کیا، نبی نے ایسے کیا۔ اور عبداللہ بن ابی کی کمپنی اور عبداللہ بن ابی کی اولاد اور کر تو سکتے کچھ نہیں، کمال محمد کو دبانے کے لیے خدا کی ٹکر میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ حالانکہ ان بندے کے بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب نے اگر برسانا ہوتا تو پیچھے بھی تو برسا دیتا، ادھر نہیں برسایا، ادھر اس لیے برسایا کہ اشارہ محمد کا ادھر ملا تھا۔ دیتا ہے خزانے سب کو دیتا ہے خزانے جگ کو سب کو، مگر دیتا ہے اپنے یار پر وار کر۔ اور رب دیتا سب کو ہے، اب بے وقوف یہ نہیں سمجھتے نا اصل وجہ۔ اے تک وجہ تو دلہ جا رہے ہیں نا کہ وہ چنگڑ سارے کٹھے ہو جاندے ہیں، چنگڑ ادھر ہوندے تاکہ کوئی نہیں، وہ گڑویاں لے ہوندے نا۔ اچھا دولے کے سجے کھبے تو دولے کا باپ آپ جی تاڑی طبیعت اچھا یہ ہمارا اپنا کوڈ ورڈ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ دولے کا باپ، دولے کے بھائی، دولے کے دوست، چونکہ آج ان کی خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارا یار کیسا سجا ہوا ہے۔ باپ کہتے ہو ساری زندگی جس کو پالا آج نئی زندگی کا آغاز کر رہے، بھائی خوش ہوتا ہے۔ تو اب آ کر وہ پتہ کرنے والے کرتے کیا ہیں، آ کر مانگنے والے مانگتے ہیں۔ ان کو مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اے سونا ایڈا سونا کہ دی تک ہی نہیں۔ ان کے اپنے اپنے گانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس میں دولہا پاویں کالا کلوٹ کیوں نہ ہوئے، پاویں انج لگے جیویں ویسٹ انڈیزوں آیا ہے آج ہی فلائٹ اتری ہے، لیکن انہوں نے پتہ کی کہنا ہے، اے چنور کا منہ ہے ہرنی والیاں اکھاں نے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تے اے سرکار اور جدو پیو نو پتہ ہے کہ یار دوستوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ
بات یہ کہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ساڑھے پتر دی، ساڑھے بھتیجے دی، ساڑھے یار دی، انہوں نے آج شانہ بیان کی نے۔ جنہوں نے کدی 5 روپیے کسی نے نہیں دیتے، وہ 50,000 لٹ کے جاندے نے۔ کوئی پوچھے تے کی کہندے نے؟ ملکاں دے منڈے دی شادی سی، خانہ دے پتر دا ویاہ سی، تے اج پیو نے پتر دی محبت دا حق ادا کیتا ہے، بس مزہ ختم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نبی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے چنگڑ کا ہے، اور جس کا محبوب کالا کلوٹ ہو، نکما ہو، اس کے سامنے بھی جب اس کے یار کی بات کرو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کے حسن و جمال کی بات کرو وہ کہتا ہے اس نے میرے یار کی محبت کی بات کی ہے۔ تو جس کا محبوب کوئی کائنات کا سب سے حسین ترین، جس کا حسن ہی ایسا ہو کہ یوسف کا حسن بھی جس کے سامنے ہیج ہو، جس کے سامنے سورج بھی منہ چھپاتا پھرے، جس کے سامنے چاند اپنی رعنائیوں سے ہٹتا نظر آئے، کہے کہ سونا میری رعنائیاں بھی تیرے مکھڑے کی برکتیں اور صدقے ہیں۔ اور جو محبوب ہو بھی ایسا کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، تو یار ذرا خود سوچو جب اس کے سامنے کوئی کہتا ہوگا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے پیار سے کہیے محمد ہمارے چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے رات نورانی ہے، کالی زلف تک نستانی ہے، محمود یقین مد بریا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یار اتنا بڑا اجتماع ہے اور ذوق بھی یاد ہے، لیکن ذوق کا اظہار نہیں کر رہے نا، چوم کے کہہ دو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے جس کا محبوب کائنات عالم کے اندر سب سے سہرا، جب وہ مسکرائے چاندنی ہو جائے، جب وہ زلفوں کو لہرائے پوری دنیا میں بہار آ جائے، جب وہ چہرے سے نقاب الٹے گویا شب سے سحر ہو جائے، اور جب اس رب کے سونے محبوب کی عظمتیں کوئی بیان کرتا ہوگا وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور پھر میرے دوستو یاد رکھنا، میرا نبی ساری کائنات کا دولہا ہے۔ جس طریقے سے نکموں چکڑوں کو سال پورا کوئی روپیہ نہیں دیتا، اور جب کسی بڑے کے بچے کی شادی ہوتی ہے وہ 10-10 ہزار لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے اگر تیری شکل دیکھوں اور تو ایک دن کی نعمت کے قابل بھی نہیں ہے، پر تجھے دیتا اس لیے ہوں کہ تو غلام میرے محمد کا ہے۔ تجھے دیتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آئے ہائے حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا اعلان ہوتا آپ تقریر کے لیے آتے، پھر کافی دیر بیٹھ کے کیفیت میں کہتے بیٹھ میرے بھائیوں، کوئی آتا ہے اسے کہتے ہو شیخ القرآن آ گیا، کوئی آتا ہے کہتے ہو شیخ الحدیث آ گیا، کوئی آتے ہو کہتے ہو مفکر آ گیا،
میں جب آیا کروں تو مجھے کہا کرو آل محمد کا میراثی آ گیا، آل محمد کا حضور کے در کا چوکیدار آ گیا۔ کوئی کہتا حضور شیخ القرآن ہیں آپ اور آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے میں تو پسند ہی یہ کرتا ہوں کہ قیامت کی بزم سجی ہو، ایک طرف سے علماء آ رہے ہوں، ایک طرف سے فقہاء آ رہے ہوں، ایک طرف سے فلاں آ رہے ہوں، وہیں پر فرشتے آواز دیں محمد کی آل کا اور محمد کا میراثی آ جائے۔ جو جھوٹ موٹ کا حسن بیان کرے وہ سونا ستے خیرہ، اس دولے کے تعلق والے اسے کتنا نوازتے ہیں۔ تو رب اگر ہمیں توفیق دے دے جو ہے ہی اوریجنل سونا، ہم صبح بھی بولیں شام بھی بولیں، ان کی ترانے گائیں محبت کے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم رکھے گا؟ دوستو اپنی اپنی سوچ ہے، ہم اپنے عمل کو اپنے کردار کو جب دیکھتے ہیں تو ہیچ نظر آتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا کہ دربار محمد پہ جا کر اپنی بھیک مانگ سکیں؟ ہم تو بس حضور کے دربار کے میراثی بن کر، حضور کے دربار کے منگتے بن کر ہم بھی صدا لگا کے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جائلیاں، محمد ہمارے۔ یار جب ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں یار؟ پیار سے جھوم کے آواز لگاؤ جتنے بیٹھے ہو، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مد بلیاں اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، سچے آخت رب دی شانا کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، محمد ہمارے لے، محمد ہمارے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اتھے اپنی اس دماغ کی کھوپڑی اس نے جناب کتنیاں کچھ نہیں کرنیاں، اگر پانی پران دیں دے تو کی سی، اگر ٹیم اختیار کرنی ہے تو ابو بکر والی۔ کس کمپنی میں رہنا ہے؟ ابو بکر صدیق والی کمپنی میں، عبداللہ بن ابی والی نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو میں نے بات کی یہ صرف چھکا نہیں مارا، کچھ سمجھانے کے لیے بھی۔ منافقوں کو اگر پہچاننا ہو نا عبداللہ بن ابی کی اولاد کو، تو تم شان محمد بیان کرنا دیکھنا آگے سے کہیں گے اس نے نبی کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کرنے والا ہے۔ تو بندے کے بچے اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو ضروری تھا کہ نبی کا اشارہ ہوتا۔ چاند کے ٹکڑے دو کر دیے میرے رسول، یہ تو اللہ نے کی۔ اچھا
اگر اللہ نے ٹکڑے کرنے ہوتے تو نوح کے دور میں کرتا، آدم کے دور میں کرتا، ادھر نہیں کیے ادھر کیے، اور وہ بھی اس وقت جب چیلنج ہوا، اے محمد اگر آپ سچے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، صرف اشارہ ہی کیا، اس نے اپنا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، ایک ادھر ٹکڑا آ گیا، ایک ادھر آ گیا۔ ایک اشارہ، ایک نقطہ تو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، آج ایک اور سناتا ہوں۔ چونکہ یہ حملہ تھا میرے رسول کی ناموس پر، یہ حملہ تھا میرے نبی کی عظمت پر، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مصطفیٰ جس پہاڑی پر کھڑے تھے، واقعہ تو آپ کو پتا ہے نا یار، مجھے اس کو نہیں دہرانا نا، میں نے تو نقطہ دینا ہے آپ کو، لیکن چلے جن لوگوں کے لیے شاید نیا ہے ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جتنے بڑے بڑے کافر ہیں نا، انہوں نے ٹیم بنائی، مشورہ کیا، بیٹھ کے ان کا ہوا مشورہ، کہنے لگے کہ یار محمد کو کیسے آرائیں۔ ایک بولا، کہنے لگا میں جانتا ہوں یمن میں ایک بہت بڑا سیاح آدمی رہتا ہے، وہ بڑا کریکٹ مشورہ دے گا، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے صاحب 6 دن کی نیت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ یہ کچھ دنوں کی نیت کی اور یہ چل پڑے سرکار۔ سبحان اللہ، میں بالکل جو کھری بات ہے اس کو بڑا دھڑلے سے کہتا ہوں کہ یہ دعوت دینا کسی کو کہ چلو نیت تو کر لو، جانا بے شک نہیں، ماشاءاللہ، مطلب پہلے دن ہی تم اس کو فراڈی بنانا چاہتے ہو، نیت کر لو پر کرنا کچھ نہیں۔ تو آواز سنیں، یہ کون سا میسج؟ نیت کر لو، جانا کو۔ خیر جو چیز میں آج کر رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہ چل پڑے، سفر انہوں نے اختیار کیا، گئے جا کے یمن کے اندر وہ حبیب نام کا ایک حبیب یمن ایک بندہ ہے، کہتے رہے یار ایسا مشورہ ہے محمد کو گرا سکے۔ کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا قوم میں بڑا عزت والا ہے، جو بات کرتے وہ ہو جاتی ہے۔ یار سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی؟ الفضل ما شاہدت به الاعداء، کمال تو وہ ہے کہ جو دشمن بولے۔ میرے آقا سونے تھے، یقین کرو نا، آپس میں جب ان کی ہوتی تھی نا چپلش، تو ایک دوسرے کو جب تانے مارتے تھے، کوئی بات ہوتی تو وہ کہتا محمد، تو وہ کہتا 10 پھر محمد جی سونا تھے کوئی اور ہے بھی۔ وہ بھی مانتے تھے کہ سونا بھی یہی ہے، صادق بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے، بے شک بے شک، پر دل کے اندر اللہ فرماتے بیماری تھی، جس بیماری کے باعث وہ سیدھی راہ پر آ نہیں رہے تھے۔ اسی طرح یہ جو منکر ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ نبی کا کمال کیا ہے، ولی کا کمال کیا ہے، علی کا کمال کیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم سنی اکبر ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلک اہل سنتی مسلک صحابہ ہے، لیکن ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ خبیث الفطرت لوگ اس بیماری کے بعد یہ پھر اہل سنت کے سچے عقیدے سے ٹکر لے رہے ہوتے ہیں، مگر نہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ میرا اور تیرا مسلک روز روشن کی طرح آیا ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں خدا کی رضا بھی ہے، اس میں مصطفیٰ کی رضا بھی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار یہ چلے گئے، وہ سنتا رہا، اچھا اور جب ساری کوالٹیاں سنی نا، کہا بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو ایک نظر کسی کو دیکھے، یہ ایک نگاہ اس پہ ڈالتا ہے، اس کے دل کو بدل کے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اس کی بڑی شان ہے، لگتا ہے جادوگر ہے۔ حبیب یمنی نے بتایا جاؤ میری طرف سے نسخہ یہ ہے کہ پکی بات یہ ہے کہ جادو زمینوں پہ اثر کرتا ہے۔ افلاک پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی نظر بندی ہوتی ہے، کس
کسی کو کچھ نظر آئے، کسی کو کچھ نظر آئے، کہا ہمیں ٹپس دے، ہمیں مشورہ دے، کہا جاؤ محمد سے کہو کہ اگر وہ سچا ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، تو چمکتے ہوئے چاند کے ٹکڑے کر دے۔ انہیں کہا پھر انہیں کہا اگر ٹکڑے ہو گئے نا پھر وہ جادوگر نہیں ہے، پھر وہ رب کا یار ہے، رب کا نبی ہے۔ لیکن اس کے لیے تم نے ایک کام کرنے بولا، کیا کہا کہ تم جو لوگ جاؤ نا، ممکن ہے وہ تمہاری آنکھوں پہ جادو کر دے کہ تمہیں تو ٹکڑے نظر آئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم ایسا کرنا کسی اور ملک کے باقی جو لوگ ہیں نا ان سے بھی تم تفتیش وفتیش کرنا کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش ہو گئے، جاتے ہوئے ان کی کافی دنوں کی نیت تھی، آتے ہوئے نیت کم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ واپس آئے، آ کر میرے آقا حضور کے آستانے پر گئے، کدھر ہے محمد؟ میرے آقا کے گھر سے پتا چلا کہ وہ تو پہاڑی پر کھڑے، ادھر پہنچ گئے۔ اتھو پتا لگیا ایسی کمپنی ہے گھراں وچ بھی نہیں چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ادھر چلے گئے، پہاڑی پر جا کے کھڑے ہو گئے میرے آقا۔ آقا حضور کے پاس جا کے کہنے لگے محمد آپ سچے؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل، اس میں کوئی شک۔ کہنے لگے اگر آپ سچے ہو تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے تو کر کے دکھاؤ۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا میں تو کر دوں گا پر تم مانو گے پھر بھی نہیں۔ میرے کریم نبی نے صرف ایک اشارہ کیا، میرے نبی کے ہاتھ کا انگلی کا اشارہ پا کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف، ایک ادھر دوسرا ادھر۔ معاذ اللہ چاہیے تو یہ تھا یہ مان لیتے، لیکن ابو جہل تو کرتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا اوئے تیرا تو اتنا پکا جادو ہے کہ آسمانوں پہ بھی چلے گئے۔ وہ جو دوسری کمپنی کے لوگ تھے نا کچھ انہوں نے کہا چلو یار کیا پتا ادھر ہماری آنکھوں پہ انہوں نے نظر بندی کر دی، وہ باہر والوں سے پوچھتے ہیں۔ جب باہر والوں سے پوچھو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یار ہم نے بھی دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے تھے ادھر ادھر، ہم سمجھے پتہ نہیں ہمیں کچھ خواب نظر آ رہا ہے پر دیکھا ہم نے بھی ہے۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں چونکہ چیلنج ہوا تھا میرے رسول کی ناموس کا، میرے رسول کی عزت کا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کے ٹکڑے ادھر ہی ہو جاتے نا ایسے، یہ دائیں اور بائیں کیوں آیا؟ وہ چاند میرے رسول کے ایک ٹکڑا دائیں کھڑا ہو گیا، ایک بائیں کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہو آقا یہ کافر ہیں تو کیا ہے، ہم جو آپ کے محافظ ہیں، ایک دائیں کھڑا ہو ایک بائیں۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے تیوہ والے کی شان ہی نرالی ہے، 2 جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ گفتگو کو اختصار کی طرف لے کے آتا ہوں۔ میرے نبی کے ہاتھوں میں رب نے وہ طاقت عطا کی، میرا نبی بولے تو شریعت کا قانون بدل دے۔ میرے آقا کو رب نے اختیار دیا ہوئے،
میرے آقا زبان سے بولیں تو لوہے کو لکڑی بنا دیں، لکڑی کو لوہا بنا دیں۔ میرے آقا چاہیں تو بندے کو چینج کر دیں۔ یار ایسے کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے تاخیر سے آتے، ابو خیسمہ ان کا نام ہے، ابو خیسمہ انصاری۔ آقا نے پوچھا وہ ابو خیسمہ نہیں آیا؟ آقا جی نہیں آیا، 2 دفعہ 3 دفعہ، اتنے میں ایک اجنبی آ رہا تھا، سرکار نے فرمایا اب کون ابا خیسمہ؟ چلو اجنبی تو ہی ابو خیسمہ بن جا۔ صحابہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْنَاهُ هُوَ ابو خیسمہ، وہ ایسا مڑ کے تک گیا تھے ابو خیسمہ بن گیا سی۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے۔ منکروں کی ہوگی پیشی، منکروں کی ہوگی پیشی۔ توجہ فرمائیے، حضور کی زبان ہے بندہ بدل گیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی تو نبی ہے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں پر اپنے طاقت عطا کی ہے۔ واقعہ اگر آپ نے پہلے سنا تو پھر سن لیجئے۔ اشرف علی تھانوی، یہ وہابی حضرات کا پیر و مرشد ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ کتاب ہے جمال الاولیاء، پیج نمبر ہے 119، 119 نمبر صفحہ ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ امام شربینی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے دربار کے اندر ایک ڈنڈا پڑا ہوتا تھا۔ جب کبھی کوئی ضرورت بنتی تو آپ اس ڈنڈے سے کہتے کہ چلو ڈنڈے بندہ بن جا، تو وہ ڈنڈا پلٹ کے بندہ بن جاتا، وہ ڈنڈا بندہ بن جاتا۔ وہ اس کو کہتے جا بھی بازار سے سودا لے آ، وہ سودا لے کے آتا، جا بھی نہر سے پانی بھر کے لا، وہ پانی بھر کے لے آتا۔ جب کام کاج ختم ہوتے پھر کہتے چل بھی پھر ڈنڈا بن جا، کہتے پھر وہ ڈنڈا بن جاتا۔ دل کرے تو ڈنڈے سے بندہ، بندے سے ڈنڈا۔ یہ اشرف علی تھانوی وہابی حضرات کے پیر و مرشد ہیں، وہ لکھتے ہیں ڈنڈے سے بندہ، بندے سے کون بنا رہے؟ اللہ کا ولی۔ جب چاہ رہے دل کر رہے چل بھی جا پانی لے آ، ڈنڈے چل بندہ بن۔ تو اگر میرے نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ ڈنڈے کو بندہ بنا رہے ہیں، بولتے ہیں تو ڈنڈے سے بندہ، بندے سے ڈنڈا، جنس بدل رہی ہے، صفت بدل رہی ہے، اس کا رنگ بدل رہا ہے، اس کی حیت بدل رہی ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہے، اس کی اصلیت بدل رہی ہے۔ اور جب میرے رسول کے غلاموں کی طاقت اتنی ہے تو ذرا اتنا بتاؤ نبیوں کے امام کی طاقت کتنی ہوگی؟ میرے نبی کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ حضور چاہیں تو قانون شریعت کو بدل دیں، حضور جو چاہیں ان کی مرضی۔ پھر ہم خوش نہ ہوں کہ اللہ نے وہ عظمتوں والا نبی ہمیں دیا ہے۔ یہی بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک اشارہ ہوگا، نظام قیامت بدل جائے گا۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا بنایا ہوا نظام نبی بدل رہا ہے، ہاں میں نے کہا یہ بھی تو رب نے نبی کو طاقت دی ہے، ہاں یہ طاقت بھی تو رب نے نبی کو دی ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نبی کے پاس خود آئی ہے اور رب نے نبی کو پاکمال بنایا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کی یہ عظمت اور شان ہے، میرے آقا جو چاہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اسی لیے میرے احمد رضا، اور چونکہ آج ختم قرآن بھی بیچ میں تھا ہی نہیں، قرآن مجید دستار بندی بھی تھی، تو اس حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگر عزتیں ڈھونڈنی ہے تو حقیقی عزت اللہ کے قرآن میں ہے۔ کس میں ہے؟ بولو اللہ کے۔ آج ہمارے جو اولیاء کرام کا مسلک ہے اور یہی سچا مسلک ہے، اس سچے مسلک کے ماننے والوں آج تمہارے مسلک کو انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بڑے بڑے امیر کبیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن وغیرہ پڑھنا، یہ دین کا مدرسے کا سبق پڑھنا یہ غریبوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ غریبوں کا کام ہے۔ حالانکہ میرے دوستو قرآن غریبوں کا بھی ہے اور قرآن امیروں کا بھی ہے۔ اصل امیر وہ نہیں جس کے پاس دنیا کے روکڑے ہوں، اصل امیر تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا نور عطا کیا ہے۔
اصل امیر کون ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن کا نور عطا کیا ہے۔ لہذا میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ دنیا کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلے گا، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے عہد کرو، دل میں ارادہ کر لو، پکا مصمم ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ العزیز میرا جو پتر سب سے لائق ہے میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ دوستان گرامی القدر، یہ دنیا کی زندگی، آج ہم نے بڑے بڑے امیروں کو، میں نے ایسے ایسے بوڑھے بابوں کو روتے روتے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار کے توڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے بیٹے اس وقت جرنل ہیں، جرنل، جرنل یا کرنل یا اتنے بڑے درجے تک جس بات نے بیٹے کو پہنچایا، آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہوگی۔ لیکن ان بابوں کے میں نے آنسو خشک نہیں دیکھے، کیوں؟ کہا بیٹا آج مجھے سلام نہیں کرتا۔ بعض ایسے ناخلف اور ایسے خبیث الفطرت قسم کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ پنڈی میں ادھر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر MBBS، اس کا کام یہ کہ صبح بھی ماں کو مار کے جاتا ہے، شام کو بھی آ کے ماں کو مارتا ہے۔ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، میرے محلے کے قریب رہتا ہے، اس کے سارے محلے والے گواہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ اپنی ماں کو کئی دفعہ اس نے مارا ہے، بیوی کے سر پر، بیوی کی سائڈ لے کر۔ تو لعنت نہ ہو ایسی اولاد پہ کہ جس کو تم نے انگریزی تو پڑھا دی۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایک مثال پورے پاکستان میں بتاؤ۔ آج یہ تو آ رہا ہے کہ فلاں مولوی سے اسلحہ نکلا، فلاں مولوی اسمگلر ہوا، فلاں مولوی نے یہ کیا۔ کیا کبھی یہ بھی کسی نے سنا ہے کہ کسی عالم دین نے اپنی ماں کو مارا ہو، اپنے باپ کو مارا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو دنیا کی اور آخرت کی تو وہ صرف خدا کے دین میں ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ یہ کرنل صاحب کا ابا آ گیا، لیکن مزہ تو اس وقت آئے گا جب سارے محشر والے کہیں گے واہ واہ حافظ قرآن کا باپ آ گیا۔ اب تم پر ہے کہ یہ 10 سال کی عزت مانگتے ہو یا 10,000 10 کروڑ سال کی عزت چاہتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے مانا کہ حافظ قرآن یہ طبقہ، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس لینڈ کروزریں کم ہیں، ان کے پاس حرام کا پیسہ چونکہ کم ہوتا ہے، لہذا کوٹھیاں بنگلے بھی کم ہوتی ہیں۔ یہ خفا نہ ہو تو جڑا ہوئے تو میں بڑا کھڑکے دا بندہ ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ میرے مرشد اور میرے استاد گرامی کے ایک سبق ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا کھڑکا کے سچی بات کرو، اس لیے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، ایک دروازہ بند ہو اللہ 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میرے استاد گرامی ہر سال جب بھی دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے وہاں سینکڑوں علماء فارغ ہوتے ہیں، ان کو یہی سبق دیتے ہیں، پتر جی دین کا کام کرنا کھڑاکے سے کرنا، دین کا کام کرو تو عزت اور غیرت سے کرو، جرت سے کرو، سچ بولو، چاہے کوئی چودھری ناراض ہوتا ہے یا ملک ناراض ہوتا ہے، کوئی جٹ ناراض ہوتا ہے یا کوئی پٹھان ناراض ہوتا ہے، خدا کا دین کھڑکا کے بیان ناراض نہیں ہونا۔ اور اگر کوئی ہو گیا، اور واللہ مجھے یہ کسی کی انسٹرکشنز بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے اور میری اپنی ایک سوچ ہے، اور میرے اپنے آگے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں دائیں بائیں معاشرے میں، وہ اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو گاؤں کی مسجد کمیٹی کا صدر ہے وہ اپنے آپ کو جناب زرداری کا باپ سمجھتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم 2 ٹکے کے 4 ٹکے کے بندے ہوتے ہو جن کو گھر سے بیوی جوتیاں مار کے بھگاتی ہے، اگر وہ مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہے تو وہ اسی عالم دین اور اسی حافظ قرآن جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو باہر نکل کے اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تمہارے پاس جبریل آ کے تمہیں سمجھائے گا؟ میرے دوستو، ایک عالم دین اور جو امام مسجد ہے اس کی چھوٹی سی شان نہیں ہے، اس کی حیثیت کو تم جانو، خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو دھو کر پیو تب بھی تمہیں اس کا مقام تم کما حقو نہیں سمجھو۔
کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، ذرا سوچو، جو تمہیں 5 وقت خدا کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ 5 وقت تمہیں پکڑ کے، میں نے مانا کہ شیطان کے ستائے ہوئے درم و دنانیر کے بندے جنہوں نے جنہوں نے کچھ 4-5 گز فٹ کا کپڑا سر پہ باندھا اور اپنا سسٹم چلایا، ہم نے ان کو مولوی صاحب کا لقب دے دیا، اور وہ شیطان کے بچے تھے، شیطان کے بچوں نے شیطانوں والا کام کیا اور بدنام سارا علماء کا طبقہ ہو گیا۔ میں نے مانا ایسے شیطان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی آپ لوگوں کی کمزوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا چوکیدار جس کو رکھتے ہو اس سے تم سب سے پہلے پوچھتے ہو بندوق چلا سکتے ہو، اسے پوچھتے ہو پڑھے کتنے ہو، رہتے کہاں ہو، کوئی تمہارا گارنٹی والا کوئی ہے، یعنی جس کے حوالے تمہارا گھر ہے اس کی تم انویسٹیگیشن کرتے ہو، اور جس کے حوالے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کا ایمان کر رہے ہو اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے تو پڑا ہوا کام کا ہے، صرف اس کی رتی رومالی دیکھ کے تم اس کو مسلح دے دیتے ہو۔ تو ایسے بندے نے تو پھر وہی کچھ کرنا ہے نا کہ جو اس کے اندر ہے۔ اندر گند ہو تو گند نکلے گا، اندر زمزم ہو تو زمزم نکلے گا، بوتل میں شراب ہو شراب نکلے گی، اگر بوتل میں شہد ہو شہد نکلے گا۔ یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم نے بوتل اٹھائی کون سی ہے۔ لہذا فقیر کی آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ جس امام مسجد کا تعین کرو سب سے پہلے اس کی مسلک کے حوالے سے کنفرم کر لو کہ یہ ابو بکر کی کمپنی کا بندہ ہے یا ابو جہل کی کمپنی کا بندہ ہے، بس اس کی سند چیک کرو، کہاں سے آیا یار، کس کے پاس پڑھا ہے، پھر اس کی تعلیم کو دیکھو کہ واقعی ہے، اس کے بعد اس کی جو عزت ہے وہ مقام دو۔ میرے رسول نے فرمایا پہلے دن جب حافظ قرآن گھر سے نکلتا ہے رب کے نوری اور مقدس فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی عزت ہے؟ تم تو حقیر سمجھ کے کہتے ہو ہٹا زا گنجیا، گندے کپڑے پائے تو ایسا ہے، کم ہائے ہائے ہائے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میں نے مانا کہ ہم لوگوں میں بڑے قصور اور بڑے جرم ہیں، ہم میں بڑی کوتاہیاں ہیں، ہم میں عمل کی کمزوریاں ہیں، لیکن یار کم از کم اتنا تو سوچو، ہمیں اتنا غور تو کرو نا یار، اور جیسے بھی صحیح یار، آخر قرآن کا لقہ تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، حضور کا مصلی تو ہے نہیں، حضور کا ممبر تو ہے، کم از کم اس کا حیا تو کر لینا چاہیے۔ تے کل میرے پیچھے ٹین نہ بنے ہو، اپنے آپ نو بندے دا پتر بناؤ، ساڈے پیچھے نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے کئی جگہ پر یہ جا کے تھوڑا سا دلائی کی نا، اے چڑھا پوچھی، وہ تکلیف ان کو ایسی ہوئی کہ بعد میں پروپیگنڈا، یہ کوئی مولوی تھا جو آگے تقریر کر رہا تھا، دیکھو جی کوئی طریقہ ہوتے بات کرنے کا۔ بندے دا پترا تم اپنے آپ نو بندے دا پتر بنا چھڑنا، تو خود بندہ بن جا۔ میں کسی کا نام لے کے تو کہہ نہیں رہا اور کلو ہم بھی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا بیچ میں کوئی ایسے ہوتے ہیں تو جڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں شرم کرے اور تو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کون ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ مسجد کے نوکر ہیں، وہ صبح و شام اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی نوکری دے دی ہے۔ میں اپنے بڑی موچی سی طبیعت کا بندہ ہوں، میں جب مسجد اپنی میں گیا جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں ہمارے صدر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کرے، ابھی وہ پروفیسر ہے کالج کے، ابھی تو خیر ان کے اپنے سکول ہے۔ تو میں ایک دن کہیں جانا تھا، میں چلا کے بعد میں کہتے ہیں قریش صاحب آپ بتا کے نہیں گئے؟ میں نے کہا حضور آپ ایسا کریں جا کے درخواست کا میٹر لے کے آئے، جب میں لکھ کے جایا کروں گے بخدمت جناب صدر محترم صاحب میں پانی پینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت یہ سکول نہیں ہے، آپ جتنے بڑی مرضی کیوں نہ ہوں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ میں آپ کو آخری بات شوگر کی بتا کے جانا چاہتا ہوں، میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، آج کل وہ ماشاءاللہ ملیشیا ہوتا ہے، وہ ہمارے قریب ہی ایک محلہ ہے، تو وہاں وہ جڑی 2 منٹ پہلے میں کمیٹی کی گل کی تھی نا، اسی قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ آیا، اس نے آ کر جناب
رمضان مبارک میں ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن ردم میں وہ حدر میں پڑھتا ہے. وہ قرآن مجید اس نے بڑے مست ہو کے پڑھا. تو چونکہ یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حافظ نہیں قرآن پڑھا. میرے بابے ہوتے ہیں کہ میں سچی گل کرنا، جہاں خفا ہوئے تو جاوے صبح 2 روٹیاں ناشتے سے زیادہ کھاوے. یہ پھر جدو اپنے آ جا کے محلے میں بہن دینا ہے باہر جناب دکانہ شکانہ دے کرانے، ساڈا حافظ تے بڑا تکڑا ہے. وہ لالا جی وہ کیویں؟ وہ بادشاہ 35 منٹ لاندا ہے. 35 فرض تراویاں وتر او تکڑا حافظ، پکڑا ہی نہیں دینا. وہ بندے دا پتر کتوں پکڑائی دے یاد کتوں پکڑائی دے. تو یہ اس قسم کی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہے. ورنہ نہ بندے ہیں پتراں کوئی پوچھے اور پڑھنا تو ساتھ 5 رکعتاں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، نہیں تھوڑا ساتھ نہ پڑھو. لیکن جڑیاں پڑھ دے ہوتے بڑے مزے نال پڑھ رہے ہیں. وہ حافظ قرآن اس نے اپنے الحمدللہ میرے استاد گرامی کی تربیت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ تربیت ہے کہ پتر جی کرو کام دے کھڑکا کے. تو اس نے آ کے بڑے مزے سے ردم سے قرآن پڑھا. تو بابے حافظ جی تھکی گئے ہیں، حافظ جی تھکی گئے ہیں. دوسرے دن جی سارے آگے حافظ جی کوئی تھوڑا جا اس نے تھوڑا سا تیز پڑھا. بچوں کوئی 2-4 جڑے ایسا صحیح حافظ جی مزہ کوئی نہیں آئے تسی تیز پڑھے جی. وہ 2 کمیٹی لے کے مشورہ دینے لگے، حافظ جی تسی انج کریا کرو نا بادشاہ مکان علی کرے لوگ تھکتے ہیں تو پھر گلاں کرتے ہیں. بندے جو پترو تانوں لوکاں دیاں گلاں دا خیال ہے تے رب دی پکڑ دا خیال کوئی نہیں. شاگرد میرا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار آج میں بالکل چھوڑ. اس نے اگلے دن تراویحاں پڑھائیں، 3-3 4-4 آیتیں پڑھیں. 18 رکعتوں میں میرے خیال میں 1 یا 1.5 پاؤ سبق پڑھا. لوگ خوش بڑے کسی کو حافظ تے آج جناب پکڑا ہی نہیں دینا. اس نے جب 19ویں رکعت کی نا اللہ اکبر، اس نے اس کو 19ویں رکعت میں پورا 1.25 سپارہ پڑھا. پیچھے جناب لیکن انہوں بولے کون؟ اس نے سلام پھیرا، جیسے ہی سلام پھیر کے مصلی پہ دعا کی، دعا کر کے اس نے کہا اے سنو، تمہاری اگر کوئی تم میں راجہ ہے، کوئی باسی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجہ، کوئی کیا بنا ہوئے، کوئی کیا چودراٹ بنا رکھی ہے اس نے، اگر تمہاری اتنی بڑی حیثیتیں تھیں، تمہاری اتنی بڑی شان تھی، ہمت تھی تو نماز سے نکل کے دکھا دے. یہ تمہاری حیثیت ہے اور یہ میری حیثیت ہے. جاؤ ایسے بے ادبوں کے حصے میں نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا قرآن اتنے مزے سے سنا ہے. اٹھ کے مصلی سے واپس آ گیا. اس نے کہا اس کو ساری زندگی اپنی اولادوں کو بھی بتانا کہ عالم دین اور حافظ قرآن کی شان کیا ہوتی ہے. کوئی جرنل ہے یا کرنل ہے وہ اسی وقت اللہ اکبر کرے گا جب امام صاحب اللہ اکبر. اپنی اپنی ٹور ہے نا، کنجروں کی ٹور کنجر خانے میں، پولیس والوں کی ٹور جناب تھانے میں، کس کی طور کس میں. لیکن اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن تیری عظمت کو سلام، تیری اگر ٹور ہے تو وہ خدا کے خانے میں، اللہ کے گھر میں. اب تم فیصلہ کر لو کہ ان سب میں سے عزت والا کون ہے. دوستان گرامی، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پتر جناب کچھ بن جائے. وہ کم مائیں ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا نور جن کے اولاد کے سینوں میں اتارتا ہے. سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. اگر آج ہم دین کے اس راستے پہ ہیں تو اس کے پیچھے میرے والد اور میری ماں کا اللہ ان کو عظمتیں عطا فرمائے، ان کا بڑا کردار ہے. مدرسے کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں صاحب. آپ لوگوں کے بچے تو پراٹھے کھا کے جناب صبح اٹھتے ہیں تو اماں بوٹ بھی ماں پالش کر کے دیتی ہے، کپڑے بھی استری کر کے دیتی ہے، پراٹھے بھی ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر میٹھا چائے میں کم ہو گیا تو پھر بولتے ہیں. خدا کی قسم تم مدرسے والوں کو جا کے دیکھو،
تم ابھی سوئے ہوئے ہوتے ہو، وہ 4 بجے اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ آتا ہے کھاتے ہیں چپ کر کے، ایک ٹائم ہے کھا کے چپ کر کے پھر قرآن شروع، پھر قرآن ہے، پھر قرآن ہے، پھر قرآن ہے۔ حافظ کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جاؤں، میں بھی ٹوروں، میں بھی ٹور بناؤں، میں بھی گھوموں، میں بھی پارکوں میں جاؤں، میں بھی فلاں جگہ شادیوں میں جاؤں، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ جب قربانی دیتا ہے اللہ اسے کہتا ہے جا، تو نے اتنی چیزوں کی قربانی دی ہے، میں نے تجھے اپنے نبی کا مصلی عطا کر دیا۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ فضول سا کام ہے، خدا کی قسم یہ مصلی ویسے نہیں ملتا، یہ رسول کا مصلی ہے۔ اللہ یہ جسے دیتا ہے بڑا دیکھ کے دیتا ہے، بڑا چن کے دیتا ہے۔ دعا کریں وہ مائیں کہ اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا نور عطا کرے، دعا کریں والدین کہ اللہ ان کی اولاد کو قرآن کا خادم بنائے۔ میرے دوستو خوش نصیب ہو آپ، تو میں کچھ گلنا تلق بھی کی تھیاں، نہ میری آپ سے کوئی رشتہ داری، نہ میرا کوئی جھگڑا، نہ میرا کوئی قوم قبیلے کا ٹاکرا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون کیا کس حیثیت میں ہے، میں صرف کھری اور سچی باتیں خدا کے دین کے لیے میں نے کیے۔ عقیدے کو درست رکھیے، عمل کی درستگی رکھیے، نماز کی پابندی، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی خدمت، اللہ والوں کی خدمت، یہی آج کا میسج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔